السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میری پہلی ویڈیو ہے اور شاید یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ میرے دل کی وہ آواز ہے جو میں آج تک ہمیشہ سے اپنے اندر دبائی بیٹھی ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ کبھی کبھی زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے ہو۔ ساتھ ساتھ ویڈیو کے بارے میں بھی بتاتی جاتی ہوں۔ یہ امی کے لیے میں لے کر آئی تھی، نیو وال کلاک لی ہے، مجھے بہت پسند ہے اینٹیک ٹائپ چیزیں، تو ابھی اس کی انباکسنگ کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں اپنی پیاری پیاری لڑکیوں سے کوئی باتیں کہنا چاہتی ہوں۔ میں آج آپ سے خاص طور پر لڑکیوں کی بات کرنا چاہتی ہوں، ان لڑکیوں کی جو خاموش ہیں، جو ہنستی ہیں مگر اندر ہی اندر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، جو سب کچھ سہتی بھی ہیں مگر کسی کو بتا نہیں پاتی۔ اگر دیکھا جائے ویسے یار، ہم لڑکیوں کی زندگی آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان اس لیے کہ اللہ نے نا ہم لڑکیوں کو بہت صبر دی ہے، بہت برداشت دی ہے اور محبت جیسی خوبصورت صفات دی ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ یہ گھڑی دیکھیں، مجھے بہت پسند آئی ہے، یہ بہت بڑی ہے اور مشکل اس لیے ہے کہ جب آپ کو زندگی میں ہر قدم پر خود کھڑا ہونا پڑتا ہے، جب آپ کے پیچھے مضبوط سہارا نہ ہو، نہ باپ کا ہاتھ ہو، نہ بھائی کا سایہ ہو، تو پھر دنیا سے لڑنا آسان نہیں ہوتا۔ میں ساتھ اندر اپنی امی کو دکھانے گئی تھی، تو جب ایک لڑکی اکیلی رہ جاتی ہے نا، تو وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتی، وہ اپنی ماں کے لیے جیتی ہے، اپنی چھوٹی بہن بھائیوں کے لیے جیتی ہے، اپنے خوابوں کے لیے جیتی ہے، اپنے خاموش آنسوں کے لیے جیتی ہے اور ہر روز خود کو ثابت کرنے کے لیے جیتی ہے کہ وہ سب سے مضبوط ہے، سب سے بڑھ کر ہے، اس کو کمی کسی بھی چیز کی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ عورت کی زندگی میں صرف مشکلات ہی ہیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جہاں عورت کی زندگی میں مشکلات ہیں، وہاں عورت کی زندگی میں آسانیاں بھی بہت ہیں۔ عورت کی زندگی میں خوشیاں بھی بہت ہیں، مواقع بھی بہت ہیں۔ میں یہ ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم کی ڈائننگ پہ رکھتی جا رہی تھی تاکہ کچن کی شیلف پہ کوئی اس پہ خراش نہ آ جائے، کسی بچے کا ہاتھ نہ لگ جائے۔ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو چیزیں بھی دکھا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ باتیں بھی کرتی ہوں۔ جہاں میں کہہ رہی تھی کہ خوشیاں بھی ہیں، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ہر خوشی کے پیچھے بہت بڑی جدوجہد چھپی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی محنت کشمکش چھپی ہوئی ہے۔ آج کا دور بہت تیز ہے، بہت سخت ہے، بہت تلخ ہے اور اس میں سب سے زیادہ دباؤ لڑکیوں پر ہوتا ہے جو خود کو کچھ بنانا چاہتی ہیں، جو خود کچھ بننا چاہتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ڈرنا نہیں چاہیے، کسی کی باتوں میں آ کے، کسی کے کچھ بھی اگر لہجے سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، ہمت نہیں آنی چاہیے۔ ہر لڑکی کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، ہر لڑکی کو اپنے لیے کمائی کرنی چاہیے، ہر لڑکی کو اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے، لیکن ہمیشہ حلال کا راستہ چن کر، ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ، تاکہ جو کمائیں وہ صرف پیسہ نہ ہو بلکہ پیسے کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہو۔ میں آج جو بھی ہوں، میں نے خود کو خود بنایا، خود محنت کی، چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع کیا اور آج میں اس قابل ہوں کہ اپنی ماں کو کچھ دے سکوں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ میری ماں کے ساتھ بھی بہت لڑائیاں ہیں، بہت کلیشز ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن میں اپنی ماں سے محبت بھی بہت کرتی ہوں۔ ہم بہنوں میں میں واحد وہ بہن ہوں جب میں اپنی ماں سے بہت لڑتی ہوں، بہت زیادہ میری امی کی لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اپنی ماں سے محبت بھی ہے۔ میں ان کو شو نہیں کراتی کہ ماں میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بول کے نہیں، میں اپنے ایکٹ سے ان کو شو کراتی ہوں، ان کے لیے کچھ لے کر، کچھ کر کے۔ یہ اب اس کے بعد کلاک کے بعد یہ ڈنر سیٹ ہم نے لیا تھا، بہت پیارا امی کو ہے، بالکل سمپل ہے، بالکل پلین ہے، لیکن یہ بہت خوبصورت اور حسین ترین ہے۔ میں نے اپنی امی کے لیے چیزیں نہیں، چھوٹے چھوٹے تحفے دیے، گھر میں سہولتیں پیدا کی، جتنی میں کر سکتی تھی کرنے کی کوشش کی، صرف اس لیے نہیں کہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں، بلکہ اس لیے کہ مجھے سکون ملتا ہے جب میں اپنے پیاروں کے لیے کچھ بھی کرتی ہوں۔ اور میں یہ سب آپ کو اس لیے نہیں دکھا رہی کہ میں کچھ خاص ہوں، بلکہ اس لیے کہ شاید میری کہانی کسی ایک لڑکی کو ہمت دے دے۔ جو لڑکیاں ابھی پڑھ رہی ہیں وہ اپنے خواب مت چھوڑیں، جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں وہ ہار نہ مانیں، اور جو لڑکی شادی شدہ ہیں وہ بھی اپنے لیے کچھ کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ زندگی صرف گزارنے کا نام نہیں ہے بلکہ خود کو بنانے کا نام ہے، خود کو سنوارنے کا کام ہے، خود کے لیے جینے کا نام ہے۔ ہم لڑکیاں بہت کچھ اندر ہی اندر سہتی ہیں، بہت سی باتیں ہم کسی سے شیئر نہیں کر پاتے، کبھی حالات اجازت نہیں دیتے، کبھی لوگ نہیں سمجھتے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کبھی بھی کسی کی محنت ضائع نہیں ہونے دیتا۔
رائے گاہ نہیں چاہتی، بشرط یہ کہ وہ صاف نیت اور صاف دل سے کی جائے۔ ہو سکتا ہے دعا دیر سے ہی صحیح لیکن قبول ہوگی ضرور۔ ہو سکتا ہے راستہ مشکل ہو لیکن جو صبر کے ساتھ چلتا ہے نا، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ سیاست میں یہ ہمارا بہت مجھے ڈیسنٹ لگا، لیکن ہے بالکل سمپل۔ سائڈوں پہ گولڈن کلر کی اس کی لائک لائنز ٹائپ کلی ٹائپ جو ہوتی ہے، مجھے نہیں پتہ اس کو ہم کیا کہیں گے، بس یہ بہت سمپل ہے لیکن مجھے بہت ہی پسند آیا۔ اس طرح سے اس کے سرونگ باؤلز ہیں، 2 ٹرے ہیں، ساتھ آپ کا جو یہ دوسرے باؤلز ہوتے ہیں، میں ہر چیز ساتھ ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ مجھے اتنا پیار تھا ان چیزوں پہ کہ بس مجھے یہ تھا کہ میرا اپنا ہی کہیں ہاتھ نہ لگ جائے، میرے اپنے ہاتھ سے ہی کوئی چیز نہ ٹوٹ جائے یا کوئی طرح سے بھی اس پہ آنچ نہ آ جائے۔ امی ہیں، بس میں کھول رہی تھی، اس کی اوپننگ کر رہی تھی، امی اپنے ہاتھوں سے خود آ کے سیٹ کریں گی کبرڈ میں 1 بائی 1 ساری کراکری جو بھی تھی، میں وہ لا کر ڈائننگ ٹیبل پہ لا کر رکھ رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل ہر گھر کا وہ ایک پورشن ہوتا ہے، وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پہ نارملی کوئی بھی ایسا نہیں آتا۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ میں یہاں پہ اسمبل کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ہم باتیں کر رہے تھے، اور میں آج جو کچھ پہلے سے زیادہ محسوس کرتی ہوں خود کو مضبوط، نہ اس لیے کہ میری زندگی آسان ہے بلکہ اس لیے کہ میں نے مشکل حالات سے جینا سیکھ لیا ہے۔ یہ اتنا پیارا ہمارا اسپون سیٹ تھا، اتنا پیارا اسپون سیٹ تھا کہ میرا اس کی پیکیجنگ اتنی پریمیم تھی، میرا پراپر اس کو کھولنے کا دل نہیں کیا۔ میں نے بس اس کا ہلکا سا کھولا ایک بار دیکھ سکوں کہ کیسا ہے، اوپر سے میں نے اس کو ایسے ہی پیک کر کے رکھ دیا کہ ہم اس کو بھی اس طرح سے اوپن نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ ایک جگ تھا، ٹھیک ہے، واٹر سیٹ تھا، بالکل سمپل ہے، گولڈن کلر کا ہے، کاپر گولڈن مکسچر ہے، مجھے یہ بھی بہت پسند آیا۔ یہ ہم نے کیجول یوز کے لیے لیا ہے، کوئی گیسٹ آئے آپ ان میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بہت مجھے پریمیم، ڈیسنٹ، سمپل، اور یہ بہت لائک ڈیسنٹ لک آپ کے ٹیبل پہ دے گا، کیونکہ ہمارا سارا ڈرائنگ روم بھی گولڈن کلر میں ہے تو اس کے ساتھ بالکل میچنگ جا رہا ہے، اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند آیا۔ اس کو آپ اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ بھی رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، کھانا وغیرہ کے جیسے کوئی گیسٹ آتا ہے آپ اس کو سرونگ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں لڑکیوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوں کیونکہ میرا دل کرتا ہے، میں جانتی ہوں ہر گھر میں ایک بیٹی یا ایک لڑکا ایون ضرور ہوتا ہے۔ یہ یہاں پہ جینڈر ڈفرینس کی بات نہیں آ جاتی، ایک بچہ ضرور ہوتا ہے جو اندر ہی اندر بہت کچھ سہ رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر باتیں رکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم سب خاص کر وہ لوگ جو اپنے اندر باتیں رکھتے ہیں، ایک جنگ لڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں اپنی زندگی میں بہت بڑی جنگ لڑی ہوں، بٹ نو ون نوز، کوئی نہیں جانتا۔ میں نے جس سے پہلے کہا نا کہ کافی ساری باتیں ہوتی ہیں اب ہر کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، ایون کہ اپنی ماں سے بھی نہیں، اپنی بہنوں سے بھی نہیں، بہنیں تو سب سے قریب ہوتی ہیں، ماں قریب ہوتی ہے، آپ نہیں کر پاتے ہو، وہ آپ کی اور آپ کی اللہ کے ساتھ ایک کہہ لو کہ جنگ ہوتی ہے۔ ساتھ یہ مگ لیے تھے جو کیجول روٹین میں، مجھے بھی مگ میں چائے پینا پسند ہے، میری ماں کو بھی، تو میں نے کیجول روٹین کے لیے تھے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی، لڑکی ہو کمزور مت سمجھو خود کو، لیکن اتنی بھی سخت مت ہو جاؤ کہ اپنے خواب بھول جاؤ، اپنے لیے جیو، اپنے ماں باپ کے لیے جیو، اور اپنے خوابوں کے لیے جیو، یہی زندگی ہے اور یہی اس سے کامیابی ہے۔ اب میں تھک ٹوٹ کے آخر پہ آ کے اپنے کمرے میں لیٹتی گئی تو مجھے یاد آیا صبح جاب پہ جانا ہے، جو کہ میں پورے 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے جاتی ہوں۔ پھر میں نے کپڑے نکالے، ہیلپر کو کہا کہ پلیز تم تھوڑا سا میرا ساتھ دے دو، میرے کپڑے صبح کے لیے پریس کر دو، اس کو میں نے اپنا ڈریس نکال کر دیا۔ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اور ہوپ سو کہ ان لڑکیوں تک جن تک یہ پہنچے، کچھ نہ کچھ ان کو میری ویڈیو سے سیکھنے کا ضرور ملے گا۔ ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی بہن کو ضرور موٹیویٹ کریں، مجھے بتاتے رہیں کیسی ویڈیوز لاؤں۔ تھینک